اقوام متحدہ کے عالمی ادارے برائے موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ جولائی سے ستمبر کے دوران ایل نینو تیزی سے ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے۔ وہ سسٹم ہے جو کہ موسمیاتی شدت کو مزید شدید کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا بھر میں شدید گرمی کے ساتھ خشک سالی اور غیر معمولی بارشوں کے علاوہ دیگر موسمی شدت کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ ہم نے پہلے ہی دیکھا کہ یورپ میں صرف گزشتہ 2 ہیٹ ویوز میں شدید گرمی رہی ہے۔ فرانس، بیلجیم اور نیدرلینڈز میں مجموعی طور پر 3700 سے زائد اموات ہوئی۔ ایک محتاط اندازہ یہ بھی بتاتا ہے کہ شاید 4000 سے بھی زیادہ لوگ مر چکے ہیں۔ فرانس میں 2025 افراد اپنی جانوں سے جا چکے، بیلجیم میں 1200 سے زائد لوگوں کی جانیں گئیں اور نیدرلینڈز میں 480 سے زائد اموات ہوئی ہیں، جس پر حکام کی جانب سے اموات میں مزید اضافے کا بھی خدشہ ابھی بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ اسپین میں بھی ہم نے دیکھا کہ شدید گرم موسم کے باعث وہاں بھی تباہی ہوئی، سینکڑوں افراد وہاں بھی جان سے گئے۔ اب ایل نینو بحر الکاہل کے ایکویٹرل حصے میں سمندر کی سطح کے درجہ حرارت میں اضافے سے پیدا ہونے والا ایک قدرتی موسمی نظام ہے جو کہ ایک بار پھر بڑی شدت کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو آپ سوچیں یورپ میں اب آنے والے دنوں میں کیا حال ہو سکتا ہے۔ عالمی سطح پر بارش، ہواؤں اور درجہ حرارت کے پیٹرن کو یہ بہت بری طرح متاثر کرتا ہے۔ عالمی ادارہ موسمیات کے مطابق اس بار سمندری درجہ حرارت معمول سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ بڑھنے کی توقع ہے، جس سے موسمی اثرات مزید نمایاں ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے لیے اس پیشگوئی کا مطلب کمزور مونسون کے ساتھ معمول سے زیادہ گرمی اور پانی کی قلت کا بڑھتا ہوا خطرہ ہے۔ اب اس طرح پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں بارشیں معمول سے کم رہنے کا امکان ہے، جبکہ شمالی علاقوں میں گلیشیئرز پگھلنے کی رفتار بڑھنے سے اچانک سیلاب اور گلیشیائی جھیل پھٹنے کا خطرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اب 2025 کے سیلابوں میں پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی تھی، جس میں گلیشیئرز کی جھیلوں کے پھٹنے کے ساتھ شدید بارشوں سے کھڑی فصلوں اور پھر لائیو سٹاک کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ اس کے ساتھ بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا نقصان بھی ہوا تھا۔ اسٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان میں 2025 میں کل 822 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا، جس میں سب سے زیادہ نقصان ایگریکلچر سیکٹر کو 430 ارب روپے کی صورت میں ہوا تھا۔ پھر اس کے ساتھ انفراسٹرکچر کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ 307 ارب روپے کے قریب لگایا گیا ہے۔ تقریباً 1000 افراد بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق ہوئے تھے۔ کل 60 لاکھ افراد متاثر ہوئے تھے، جس میں سے 40 لاکھ افراد کو اپنی نقل مکانی کرنی پڑی تھی۔ ایگریکلچر سیکٹر بھی اس تبدیلی سے متاثر ہو سکتا ہے۔ کم بارش اور زیادہ ٹیمپریچر کے باعث کپاس کے ساتھ چاول اور مکئی کے ساتھ گنے جیسی خریف فصلوں کی پیداوار بھی شدید دباؤ کا شکار ہو سکتی ہے۔ اریگیشن کی ڈیمانڈ بڑھے گی، جس سے نہری نظام اور آبی ذخائر پر اضافی بوجھ پڑنے کا امکان ہے۔ ہیلتھ سیکٹر میں بھی شدید گرمی کے باعث ہیٹ سٹروک کے ساتھ پانی کی کمی اور ڈینگی سمیت موسمی بیماریوں کے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں۔ شہروں میں بجلی کی ڈیمانڈ میں اضافے سے انرجی انفراسٹرکچر پر بھی دباؤ بڑھنے کا امکان ہے۔ اب کلائمیٹ چینج ایل نینو میں اضافہ اگر نہیں کرتی تو لیکن زیادہ گرم سمندر اور فضا اس کے اثرات کو مزید شدید بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے بروقت وارننگ سسٹم کے ساتھ آبی وسائل کو بہتر انتظام اور ایگریکلچر پلاننگ اور عوامی آگاہی اس موسم میں انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ اب ہم دیکھنا یہ ہے کہ شدت پر جائے گا ماہرین کے مطابق تو پھر وہ مزید کتنی تباہی یورپ میں پھیلاتا ہے اور پھر بحر الکاہل کے سمندر کے ذریعے اس کا جو اثر ہے وہ پاکستان یا ایشیا کے دیگر ممالک میں کہاں پر اور کتنا ہوتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔